السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ نمل اور سورہ قصص کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ نمل کے معنی ہے چیونٹی۔ اس میں چیونٹیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے، راستے میں کہیں چیونٹیوں کا جھنڈ تھا، تو چیونٹیوں کے سردار نے تمام چیونٹیوں کے لشکر سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہ بات چیونٹیوں کی، اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کتنی بھی چھوٹی مخلوق ہو، اگر وہ ذی روح ہے یعنی اس کے اندر روح ہے، وہ بھی بات کرتی ہے آپس میں۔ چیونٹیوں کی آواز آج تک ہم نے نہیں سنی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹیاں بھی بات کرتی ہیں اور بات کا ذکر کیا۔ اب اللہ کا انعام حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ کہ وہ چیونٹیوں کی نہ صرف آواز سنتے تھے بلکہ ان کی بات بھی سمجھتے تھے۔ کتنا بڑا انعام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جب بات سنی سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ فرما رہے ہیں فتبسم، مسکرائے کہ اتنی چھوٹی مخلوق لیکن فکر مند زندگی گزار رہی ہے، اپنے تمام لشکر کی فکر ہے کہ دشمن تو نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر، لیکن وہ انسان ہے، ہمارا کیا خیال کریں گے، اوپر سے وہ روندتے ہوئے گزر جائیں گے، لہذا اپنے اپنے حفاظت کا طریقہ اختیار کر لو، اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کتنے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں، صرف اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، صرف اپنا فائدے کے لیے زندگی گزار لیا تو کیا خاک جیے؟ ارے اس سے اچھا تو جانور جیتے ہیں، وہ بھی تمام دوسرے جانوروں کی فکر کرتے ہیں، معمولی سی جانور ہے یہ چیونٹی، اور اس کے اندر اتنی فکر ہے دوسروں کی فکر کے ساتھ جینے کی۔ تو ایک بڑا پیغام ہمیں یہ ملا کہ دوسری انسانیت کے لیے ہم جئیں، صرف اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعامات سے نوازا تھا۔ اتنی بڑی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر، چرندوں پرند پر، جنات پر، اور ہر ایک سلیمان علیہ السلام کے تابع، یہاں تک کہ پرندے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ ان کا پسندیدہ چہیتا پرندہ تھا ہدہد، جس کو ہمیشہ اپنے سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔ یہ تمام انعامات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے ھذا من فضل ربی، یہ جملہ بھی اللہ نے نقل کیا سورہ نمل میں۔ ہر نعمت پہ وہ کہتے تھے میرا کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ چنانچہ ان شکر گزاری کی وجہ سے اللہ نے بے انتہا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی دولت کا اور اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت کا استعمال اللہ ہی کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا۔ ہدہد پرندہ جب خبر لے کے آیا، میں اڑتے ہوئے بہت دور چلا گیا ایک ایسی مملکت میں کہ جہاں کی ملکہ ایک عورت ہے بلقیس، اور لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں اور سورج چاند کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً جو ہے آگاہ ہوئے اور فوراً جو ہے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا اس ہدہد پرندے کے ذریعے، اور ایک لمبی تفصیل ہے، بتانے کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بلقیس کو اور اس پوری مملکت کو سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور سب کو مسلمان کر دیا، سارا کا سارا جو ہے علاقہ اور ملک مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی دولت کا اس طرح استعمال کیا۔ بالکل اس کے بعد سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص میں اللہ نے ایک اور دولت مند کا ذکر فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم،
ایک انسان یہ بھی تھا قارون، جس کو ہم نے بے انتہا دولت دی، بے انتہا دولت، چونکہ وہ زمانہ بینک کا اور جو ہے اکاؤنٹ کا نہیں تھا، پیسے تجوریوں میں رکھے جاتے تھے، تجوریوں میں تالے بند ہوتے تھے بڑے مضبوط قسم کے، اس کی چابیاں ہوتی تھیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ ان تجوریوں اور خزانوں کی چابیاں طاقتور مخلوق اٹھاتی تھیں۔ اب وہ طاقتور مخلوق کون ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں رکھ کے منتقل ہوتی تھیں۔ جب چابیاں اتنی زیادہ اور وزندار ہے تو تجوریاں کتنی ہوں گی، جب تجوریاں اتنی ہیں تو دولت کتنی ہوگی، بے انتہا دولت تھی جائیداد کی شکل میں۔ آج بھی مصر میں جو ہے نشاندہی کرتے ہیں کرنے والے کہ ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی زمین یہ سب قارون کی زیر ملکیت تھی، اور اس میں کھیتیاں ہوتی تھیں، باغات تھے اس میں اس کے، اور جو اس سے آنے والی دولت ہے اس کا تو حساب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اتنا دیا ہے، تو بھی اللہ کے غریب بندوں کو دے، احسان کر۔ احسان تو نہیں کہلائے گا وہ، اللہ کے راستے میں دے۔ اس نے جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں کیوں دوں ان غریبوں کو، میں نے اپنے علم، اپنی ذہانت اور اپنی عقل مندی سے دولت کمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں دماغ لگا کے پیسے کماتا ہوں، اب اللہ دے رہا ہے، دماغ وماغ نہیں چلتا وہاں پہ۔ اچھے اچھے دماغ والے ہیں بیچارے نہیں کما پا رہے، اور اچھے اچھے بیوقوف قسم کے ہیں دولت آتی جا رہی ہے ان کے پاس۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب سطر رزق لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں رزق پھیلا کے دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے بہرحال، لیکن محنت کرتے رہنا ہے دنیا میں، ہاتھ جوڑ کر بیٹھنا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ میری ذہانت ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا سمجھانا تھا سمجھائے، اپنی ذمہ داری ادا کی، خاموش بیٹھ گئے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں قارون کی دولت کو جب دیکھتے تھے لوگ تو دو طرح کے تھے۔ ایک وہ تھے جو کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش قارون جیسی دولت ہم کو بھی مل جاتی۔ یہ تمنا کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اس جیسا محل ہم کو بھی ہوتا، اس جیسی سواری ہم کو بھی ہوتی، اس جیسی دولت ہم کو بھی ہوتی۔ یہ تمنا اچھی چیز نہیں ہے، لالچ ہے، حرص ہے۔ ہاں کسی اللہ والے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، پھر تمنا کر رہا ہے اے اللہ اتنا مجھے بھی دے، میں بھی اتنا یا اس سے زیادہ خرچ کروں گا، یہ تمنا جائز ہے، یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ دولت کمانے کی حرص نہیں ہے، یہ اللہ کے راہ میں دینے کا جذبہ ہے، یہ تمنا جائز ہے۔ تو یہ تمنا نہیں کر رہے تھے وہ لوگ، وہ چاہ رہے تھے جیسی دولت قارون کو ملی ویسے ہمیں بھی ملے، ہم بھی عیش و عشرت کریں۔ دوسری جماعت وہ تھی جو قارون کی دولت کو دیکھ کے کہتی وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ ان کی تباہی ہے، بربادی ہے، ہمیں ان کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں ہمارے اعمال صالحہ کے بدلے میں اللہ جو ثواب دے رہے ہیں وہ اس سے کہیں اچھا ہے، وہ اس سے کہیں اچھا ہے۔ ایک دولت مند اگر دولت کما رہا ہے صبح سے شام، شام سے صبح، ایسے بھی دولت مند ہیں شہر میں جن کو پیسے گننے کی فرصت نہیں ہے، مشین پہ بھی بیٹھ کے پیسے گننے کی فرصت نہیں ہے، صرف پیسے گننے کے لیے الگ اطمینان بخش خادم رکھے ہوئے ہیں، وہ گنتے ہیں اور گن کے بتاتے ہیں اتنے پیسے ہیں۔ اس وقت شہر میں خاص طور پہ رمضان میں ایسے مالدار موجود ہیں، لیکن نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ مغرب ہے، تف ہے ایسی دولت پہ، ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ایسی دولت پہ۔ آنکھ بند ہوئی یہ روپیے لوٹ لیے جائیں گے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے جتنا دیا الحمدللہ، صحت ہے، عافیت ہے، رزق ہے، بال بچے خیریت سے ہیں، فجر بھی پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، ظہر بھی الحمدللہ، عصر بھی پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کا بے انتہا کرم ہے۔ یہ اعمال صالحہ اس دولت سے جو عبادت کے بغیر حاصل ہو رہی ہے اس سے لاکھ گنا بہتر ہے، اور وہ لاکھ گنا بدتر ہے۔ تو دوسرا گروہ یہ نتیجہ نکال رہا تھا۔ اللہ فرما رہے فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کی پوری دولت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھے کہ نہ اس کا محل ہے، نہ تجوریاں ہیں، نہ چابیاں ہیں، نہ خود قارون ہے، بلکہ وہ زمین میں دھس چکا ہے۔ آواز لگا رہے ہیں آواز لگانے والے، کوئی جواب نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا، یہ اللہ کا عذاب۔ اب یہ جب اللہ کا عذاب دیکھا تو وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے کاش قارون کی
جیسی دولت ہمیں بھی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا، وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، بار الہا تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ تو نے ایسی دولت نہیں دی، ورنہ آج ہم بھی اس کے ساتھ دھسا دیے گئے ہوتے۔ تو لہذا دولت مندوں کی دولت کو دیکھ کر، ان کی عیش و عشرت اور عیش پرستی کو دیکھ کر تمنائیں کرنا، لالچ بھری نظروں سے دیکھنا، یہ اللہ کی بدترین ناشکری ہے، بغاوت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ اس سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ بس اعمال صالحہ کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اس کے بدلے میں اللہ کے یہاں جو لکھا جا رہا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ یہی پیغام ہے کہ دو دولت مند ہیں، ایک سلیمان علیہ السلام، ایک قارون۔ ایک نے کہا ھذا من فضل ربی، اللہ اسے دیتے چلے گئے۔ ایک نے کہا یہ میری محنت کا ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت و فرما برداری والی دولت عطا فرمائے، ناشکری والی دولت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔